السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس ویڈیو کا موضوع ہے حج کب اور کیسے شروع ہوا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حج کا تاریخی پس منظر اسلام کی روشنی میں بتاؤں گی۔ حج ارکان اسلام کا 5واں رکن ہے جو کہ ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے۔ لاکھوں مسلمان ہر سال 9 ذی الحجہ کو بیت اللہ شریف میں حج ادا کرتے ہیں اور سنت ابراہیمی کے مطابق 10 ذی الحجہ کو اللہ کی راہ میں جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ آج میں حج کی فرضیت اور تاریخی پس منظر پر بات کروں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زمین پر مبارک آمد کے بعد اللہ رب العزت نے انہیں پہلا حکم زمین پر بیت اللہ شریف کی تعمیر کا دیا تھا، جو کہ آپ علیہ السلام نے پورا بھی کیا، لیکن مکمل اور حتمی طور پر بیت اللہ شریف کی تعمیر و تکمیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پیارے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی۔ جب اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قطع مکہ کے صحرا میں چھوڑا، وہاں ان کے ہمراہ بہت کم کھانا اور پانی تھا جو کہ جلد ہی ختم ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی بچے ہی تھے، لہٰذا ان سے پیاس کی شدت برداشت نہ ہوئی اور وہ رونے لگے۔ ماں سے بچے کی یہ بے چینی دیکھی نہ گئی اور انہوں نے پانی کے تلاش میں صفا اور مروہ پہاڑیوں کے 7 چکر لگا ڈالے، لیکن پانی کہیں نہ ملا۔ اسی اثناء میں قدرت خداوندی نے جلال دکھایا اور جس جگہ بچے نے پیاس کی شدت سے ایڑیاں رگڑی تھی وہاں سے پانی کا چشمہ رواں کر دیا، جو کہ آج بھی رواں ہے، جسے ہم آب زمزم کہتے ہیں۔ اس وقت مکہ بالکل خیر آباد تھا۔ پانی دیکھ کر وہاں جرہم نامی قبیلہ آ کر آباد ہو گیا۔ اسی قبیلے کے لوگوں کے درمیان حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بچپن گزارا اور اسی قبیلے کی ایک نیک سیرت خاتون سے آپ کی شادی بھی ہو گئی۔ قرآن کریم میں بیان ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کر دی۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی اور کعبہ کے مشرقی کونے میں حجر اسود کو نصب کیا، اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس وحی لے کر حاضر ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اب آپ جائیے اور تمام لوگوں کو حج کی ادائیگی کا حکم دیں۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 اور 127 میں آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قد 27 فٹ لمبا تھا، لیکن جو کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اس کی اونچائی 96 فٹ اور چوڑائی 67 فٹ تھی۔ اسلامی تاریخ دان سے بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کی، اسی وقت سے حج کی ادائیگی کا حکم بھی ہوا اور انہوں نے حج کی ادائیگی بھی کی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کعبہ پر کفار نے اپنا قبضہ جمانا شروع کر دیا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی آمد سے قبل کفار مکہ نے خانہ کعبہ کو اپنی عبادت کا مرکز بنائے رکھا۔ جب کعبہ کفار مکہ کے زیر پرستی تھا اور قبیلہ قریش جو ہر سال حج کے لیے آنے والوں کی خدمت پر مامور تھے، اس وقت کفار مکہ نے حج کی ادائیگی میں کچھ خود ساختہ رسومات کا شمار کر رکھا تھا جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب نہیں تھی۔ وہ صفا اور مروہ کے پہاڑیوں کے درمیان چکر نہ لگاتے اور نہ ہی میدان عرفات میں جمع ہوتے۔ کچھ لوگ تو حج کے مکمل ادائیگی کے دوران بالکل خاموش رہتے اور سوائے قبیلہ قریش کے وہاں آنے والے تمام لوگ بے لباس ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کے ابتدائی دور میں ہی حج کے لیے آنے والوں کی اصلاح کی اور انہیں ایسی بے سودہ رسومات کی ادائیگی سے منع فرمایا۔ 630 عیسوی میں فتح مکہ کے بعد حج کی ادائیگی کی ابتدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 630 عیسوی میں ہی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا۔ اگلے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 مسلمانوں کو حج کی ادائیگی کروائی، جس کا خطبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خطبے کے دوران اسلام کی پاک روایات اور حج کی نئی رسومات سے آگاہ کیا اور خاص طور پر یہ فرمایا کہ کسی کو برہنہ حالت میں کعبے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں صرف ایک حج ادا کیا۔ اس کے چند ماہ بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا فانی سے وصال فرما گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتے ہوئے یہ سنت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اور ان سے آج تک کی دنیا میں قائم ہے۔ آج بھی ہر سال لاکھوں لوگ حج ادا کرتے ہیں۔ آج جس طریقے کے مطابق ہم حج ادا کرتے ہیں وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق ہے۔ 16ویں صدی کے درمیان حجاج کرام مکہ جانے کے لیے عرب کے بڑے بڑے شہروں بصرہ، دمشق اور قاہرہ میں جمع ہوا کرتے تھے۔ یہ لوگ یہاں گروپوں اور قافلوں کی صورت میں آیا کرتے تھے۔ حجاج کی تعداد تقریباً 10,000 کے قریب ہوا کرتی تھی۔ یہ بھی حج کی ایک طویل تاریخ ہے۔ صحراؤں میں رہنے والے خانہ بدوش قبیلے جن کو بدو کہا جاتا ہے اکثر ان قافلوں کے لیے دشواری کا سبب بنتے تھے اور ان کے جان و مال کے لیے خطرہ ثابت ہوتے تھے، لیکن اب اسلام کے بڑھتے ہوئے اقتدار نے حج کی ادائیگی کو مستحکم بنا دیا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔